وجود میں آیا اور اس کے رد عمل میں صرف امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے عرب و عجم کے علماء نے اس وہابی تحریک کا اور ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دلوی کا رد کیا۔ ان میں سے سر فہرست جن علماء نے رد کیا یہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سیف الجبار میں ابن عبد الوہاب نجدی کا بھی اور اسماعیل دلوی کا رد کیا۔ یہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے علامہ احمد بن محمد الساوی المتوفی 1241 ہجری، انہوں نے بھی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کا رد کیا۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں کہ حاذہ الآیات نازلت فی الخوارج، یہ آیت خارجیوں کے بارے میں نازل ہوئی، الذین یحرفون تعویل الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کی تعویل میں تحریف کرتے ہیں، وَيَسْتَحِلُّونَ بِذَلِكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ، اور یہ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کو حلال قرار دیتے ہیں، لما ہوا مشاہد الان فی نظائرہم، کہتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وَهُمْ فِرْقَةٌ بِأَرْضِ الْحِجَاز يُقَالُ لَهُمُ الْوَهَابِيَّةُ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرقہ ہے جو آج کل حجاز میں ظاہر ہوا ہے، یقال لہم الوہابیہ، جن کو آج کل وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ رد کیا علامہ ساوی نے، اور یہ کتاب ہے رد المحتار جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 339 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عابدین شامی نے ان کا ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کا رد کیا، اور یہ کتاب ہے الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ، یہ سلیمان بن عبد الوہاب نجدی جو کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ الصواعق الالہیہ کتاب لکھی ابن عبد الوہاب نجدی کی وہابی تحریک کے خلاف، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر صحیح بخاری کے اندر موجود 7094 نمبر جو حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام اور یمن کے لیے دعا کی تو ایک شخص نے کہا حضور ہمارے نجد کے لیے دعا کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، یہاں سے جو ہے وہ زلزلے اور فتنے نکلیں گے، یہاں سے شیطان کی جماعت نکلے گی۔ اس حدیث کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اس حدیث کو اپنے بھائی کی تحریک وہابیت پر فٹ کیا ہے اور کہا کہ اس حدیث سے مراد یہی تحریک ہے۔ اپنے بھائی کی تحریک کے اوپر رد کرتے ہوئے سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے جو ہے وہ باقاعدہ سے اس حدیث کو فٹ کیا اپنی کتاب الصواعق الالہیہ۔ تو اس وقت بھی ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک وہابیت اور اسماعیل دلوی نے جو ہندوستان میں وہابی تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کے رد میں شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اور 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ کی صورت میں کتابیں لے کے اس تحریک کا رد کیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں آئے، اب اس وقت جتنے علماء تھے، جتنے اہل سنت و جماعت موجود تھے عرب و عجم میں، ہندوستان سے لے کر مصر، شام، اردن، عراق، فلسطین، یمن، مکہ، مدینہ، طائف، اس وقت جہاں جہاں مسلمان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آباد تھے، انہوں نے بحمد تعالیٰ اس وہابی تحریک کا رد کیا، اور یہ عمل تھا۔ اس عمل کے سلسلے میں، اس عمل کے رد عمل کے جواب میں اہل سنت کے جہاں جہاں علماء تھے انہوں نے رد کیا۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت جن لوگوں نے رد کیا ان کے عقائد کیا تھے، تو یقیناً ان کے وہی عقائد تھے جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اب صرف یہ ٹائٹل دے کے کہ یہ بریلوی فرقہ جو ہے یہ 1896 میں یا 1906 میں نکلا، یہ ٹائٹل دے کے لوگوں کو جو نا ان کے دماغوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلوی الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو صدیوں سے پوری امت کے سواد اعظم کے عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں، اور اس بات کو خود غیر مقلدین وہابی علماء نے تسلیم کیا۔ اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے بریلویت،
یہ احسان لائی ظہیر صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر احسان لائی ظہیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس گروہ